لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں سیرت نبی کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں، اور آج بھی انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے چند باتیں انتہائی اہم ہیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ انسانی یا تاریخ اسلامی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل سب سے پہلی کتاب آسمانی کتاب ہے، قرآن حکیم ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کسی سائل نے سوال کیا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ زیادہ احسن انداز سے، بہتر انداز سے بتا سکتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معمولات کیا تھے؟ تو انہوں نے ایک مختصر سا جواب دیا، کان خلقہ القرآن، کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آگاہی چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو۔ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، کردار کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ اسی طرح تاریخ کائنات، تاریخ انسانی کی کتاب بھی قرآن مجید ہے کہ اسلام سے قبل جغرافیائی حالات کیا تھے، انبیاء اور ان کے پیروکار، ان کے مخالفین کے واقعات، قصص، پھر مزید کائنات کے متعلق معلومات قرآن کریم میں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ بھی قرآن کریم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو قرآن نازل ہوتا رہا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شاگردوں کے واقعات بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد مستند ترین تاریخ یا سیرت پر مشتمل کتاب صحیح بخاری ہے، اس کے بعد مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور موطا امام مالک، امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مدینے کے امام ہیں۔ سب سے پہلی مدون کتاب ترتیب کے ساتھ اگر کسی نے کتاب لکھی ہے تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس کا نام ہے موطا امام مالک، حدیث اور تاریخ کی کتاب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 94 ہجری میں تقریباً پیدا ہوئے ہیں، اور جو آخری صحابی فوت ہوئے وہ تقریباً 95 ہجری یا 100 ہجری کے قریب فوت ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بعض اوقات صرف 2 واسطے یا 2 آدمی ہیں معلومات لینے کے لیے۔ اکثر روایات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے لی ہیں جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، جیسے نافع
رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، سالم عبداللہ بن عمر کے فقیہ بیٹے ہیں، اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے بیٹے، ان سے روایات لی ہیں، اور وہ روایات بیان کرتے ہیں صحابہ کرام سے، اپنے اپنے والد سے یا اپنی والدہ سے، اور وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری میں کئی روایات ایسی ہیں کہ جن میں امام بخاری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 آدمی ہیں صرف، ان کو کہتے ہیں ثلاثیات۔ امام بخاری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 آدمی، اب ان 3 کی تحقیق کرنی کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ مستند کتابیں ہیں تاریخ اسلامی کی اور سیرت النبی کی، جغرافیہ کی۔ پھر اس سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک ایک چیز محفوظ کی، ایک ایک چیز محفوظ کی۔ ان میں قرون اولیٰ کے لوگ بھی ہیں، متاخرین بھی ہیں، اور 15 20 جلدوں میں سیرت کی کتابیں موجود ہیں، سیرت کی کتابیں موجود ہیں۔ اور صرف یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں، صحابہ کرام کے متعلق مستقل کتابیں موجود ہیں، صحابہ کرام کی زندگی پر، کردار پر، اخلاق پر، معمولات پر، اور ان کے نسب پر، ان کے سلسلہ خاندان پر، ان کے شاگرد، ان کے استاد، سب کچھ۔ صحابہ کرام تو بڑی دور کی بات ہے، تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ ان کے بعد آنے والے لوگ، جن جن لوگوں نے اسلام کی کوئی خدمت کی ہے، مثال کے طور پر، کیونکہ میں ایک استاد ہوں مدرسے میں، پہلے پڑھتے رہے اور اب پڑھا رہے ہیں، کتابوں سے ہمارا تعلق ہے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں آتی رہتی ہیں نئی سے نئی۔ یعنی بعض صحابہ اور بعض تابعین ایسے بھی اس کرۂ ارض پر ہیں کہ جن کا نام صرف ہم تک آج پہنچا ہے تو وہ اس وجہ سے پہنچا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کی ہے۔ بعض صحابہ کرام سے صرف ایک حدیث مروی ہے بس، وہ آئے مدینہ، راستے میں ملاقات ہوئی، یا حج کے دوران ملاقات ہوئی، یا عمرے کے دوران ملاقات ہوئی، یا کسی غزوے میں ملاقات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا نہ کوئی تذکرہ ہے، نہ خاندان بھی غیر معروف، کس علاقے کا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ یہ آدمی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اور شاگردوں میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس نے یہ بیان کیا کہ فلاں موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا یہ کام کیا اور میں نے دیکھا یا میں نے سنا۔ ایک حدیث کی وجہ سے اس صحابی کا نام سینکڑوں نہیں کئی سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے، اور اس کا پورا تعارف، حتیٰ کہ حدیث روایت کرنے والے بعد میں آنے والے لوگ، ان کی پوری زندگی آج ہمارے سامنے ہے، جن کو کہتے ہیں اسماء الرجال۔ اس کے اساتذہ کون کون سے تھے، کہاں علم حاصل کیا، کب علم حاصل کیا، اس کے شاگرد کون کون سے ہیں، اور کن کن ملکوں میں جا کر علم حاصل کیا، اس کا کردار کیا تھا، کریکٹر کیا تھا، ایک ایک چیز سینکڑوں اسماء الرجال کی اور تاریخ کی اور اخبار کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک ذخیرہ ہے، ذخیرہ معلومات کا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور قرآن قیامت تک رہے گا، احادیث میں ہے، قیامت تک رہیں گی۔
اب جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت کی ہیں یا سیرت روایت کی ہے، اللہ نے ان لوگوں کی، خواہ ان کا تعلق صحابہ سے تھا، تابعین سے تھا، تبع تابعین سے تھا، 4 صدی ہجری کے، 5ویں صدی ہجری کے، 6 صدی ہجری کے لوگ تھے، صرف ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، کوئی قول فعل، کوئی کردار روایت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی پوری زندگی کو ہمارے سامنے رکھ دیا اور کتابوں میں اور سینوں میں محفوظ کروا دی ہے۔ کتنا بڑا ایک کام ہے جو اللہ نے امت سے کروایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ کرام سے لے کر آج تلک سیرت کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں اور قیامت تک کے لیے لکھی جائیں گی۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کرو، آج میرا جمعہ عام خطبے سے ہٹ کر ہے، سیرت پر کتابیں کوئی صدی، کوئی زمانہ ایسا نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی ریاست ایسی نہیں جہاں ہر دور میں، ہر صدی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کی سیرت، صورت، کردار، اخلاق پر کتاب نہ لکھی گئی ہو۔ اس وقت لکھی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں ہمارے ایک بزرگ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، میرے خیال غالباً آج نہیں آئے، تو انہوں نے کوئی 11-12 جلدوں میں سیرت پر کتاب لکھی ہے، اور وہ انشاءاللہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جامعہ دراسات کو بھی وہ کتاب لائبریری کے لیے گفٹ کریں گے۔ لکھی ہے ابھی انہوں نے 11 یا 12 یا 13-14 جلدوں میں مکمل ہو چکی ہے، چھپ چکی ہے، مزید لکھی جا رہی ہے۔ اور ابھی بھی یہ جو چیپٹر ہے، یہ باب ہے سیرت کا، یہ تشنا ہے، یہ ابھی بھی اس میں مزید بہت کچھ لکھنے کی گنجائش ہے۔ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لے لیا، کردار کو لے لیا، لباس کو لے لیا، آپ ایک ایک چیز کے اوپر کتابیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، بحیثیت استاد، بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت ایک شوہر، بحیثیت ایک لیڈر، بحیثیت ایک قائد، بحیثیت ایک رہنما، ہر ایک موضوع پر ایک ایک کتاب نہیں، کئی کتابیں ہیں۔ ہاں، حال ہی میں ہمارے ایک عالم دین نے، ڈاکٹر فضل الہی صاحب نے کتاب لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، یعلمہم الکتاب والحکمہ اور بعثت معلمہ، اس پر حکومت پاکستان نے ایوارڈ بھی دیا ان کو۔ ایک خاتون پاکستان کی، انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات یا ماہر نفس شناس، یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر کئی کتابیں موجود ہیں۔ ابھی مزید لکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انگریز کافروں نے بڑا کام کیا ہے، عیسائیوں نے کام کیا، یہودیوں نے کام کیا، مستشرقین نے کام کیا ہے، سیرت پر کتابیں لکھی ہیں۔ کسی نے سائنس کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں کہ یہ سائنس کے یہ اصول، جغرافیہ کے یہ اصول، طب کے یہ اصول، یہ اللہ کے نبی، یا نبی تو انہوں نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اخذ کیے ہیں۔ مختلف موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اس میں ایک چیپٹر ہے طب نبوی۔ طب نبوی پر آج جو کتاب اردو میں ملتی ہے، یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا ترجمہ ہے، جو مستقل ایک کتاب ہے طب نبوی، اور ابھی بھی اس میں کافی کمی ہے۔
بہت سارے علماء نے طب نبوی پر کتابیں لکھی ہیں، احادیث کے اندر طب نبوی کے چیپٹر موجود ہیں۔ کتاب الطب بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں کتاب الطب قائم کیا ہے، اور سب سے پہلا باب لائے ہیں باب الحمیت، پرہیز کا باب، پرہیز کا باب، پرہیز کرنا، ٹھیک ہے۔ پہلا باب یہ لائے ہیں کہ طب، اب آپ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت، علمی تباہر کا اندازہ لگائیں کہ طب پہ بہت سارے اصول اور قواعد اور ضوابط ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن سب سے پہلے وہ حدیث کون سی لائے ہیں؟ پرہیز کے موضوع پر۔ اب وقت نہیں کہ میں بیان کروں کہ کون سی حدیث لائے ہیں، وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پرہیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ اس پر لائے ہیں حدیث۔ بہرحال کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی عمل، کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں جس پر مستقل کتاب نہ ہو۔ امام قطانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التراتیب الاداریہ۔ اداریہ کا مطلب ہے ادارے کا، ملک کا، حکومتوں کا نظم و نسق چلانے کا انداز، طریقہ، ترتیب سے ذکر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف چیزوں پر تفصیل سے بات کی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر مسجد نبی میں خطبہ دیتے تھے، جس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے۔ پھر ایک خاتون نے، جس میں ابو داؤد میں ہے کہ خود اس کے خیال ذہن میں آیا، بعض میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، اس خاتون کا جو غلام تھا وہ بڑھئی تھا، کارپینٹر تھا، یعنی مستری تھا۔ اس نے اپنے غلام کو کہا کہ جنگل سے لکڑی کاٹو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بناؤ، تاکہ آپ ممبر پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر خطبہ دیں۔ آپ درخت کے تنا جو مسجد نبی کے اندر تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ امام قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف طرق سے اس ممبر پر احادیث جمع کیے ہیں، واقعات جمع کیے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کس شخص نے تیار کیا، اس کا نام کیا تھا، وہ کس کا غلام تھا، اس عورت کا شوہر کون تھا، اس عورت کا خاندان کیا تھا، پھر ممبر جو تیار ہوا یہ کس لکڑی کا تھا، لکڑی کس جنگل سے لی گئی تھی، اور جن جن لوگوں نے وہ درخت کاٹا ان کا نام بھی موجود ہے، جن لوگوں نے یہ درخت کاٹ کر یہاں پہنچایا ان کے نام بھی موجود ہیں، پھر جس نے اس کی لکڑیاں تراش کر کے بنائیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ اس ممبر کے حوالے سے بہت ساری باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، تفصیلاً ذکر کی ہے التراتیب الاداریہ کے اندر۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے نام، تعداد، پھر بکریوں کے ساتھ معاملات، ان کے چرانے والے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظام الاسلام کر رکھا تھا، کتنی بکریاں تھیں، بکریوں کے نام بھی ذکر ہیں، موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر، آپ کا گدھا، آپ کے گھوڑے، آپ کی اونٹنی، اونٹنیوں کا نام، اور اس اونٹنی اور خچر کی ایک ایک صفت حدیث کے اندر بالکل صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ کیفیت یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز پہچانتے تھے۔ صحیح بخاری میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ صرف رات کو آواز اونٹنی کے ہنانانے کی آواز سن کر صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے۔ یہاں تک ان کو معرفت اور پہچان تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن، آپ کا بستر، بستر کی کیفیت، بستر کے اندر کیا تھا، کھجور کی چھال،
مشکیزیں کتنے تھے، آپ کی تلواریں، تلواروں کے نام، تلواروں کے نام ہی نہیں، ہر تلوار کس چیز کی بنی ہوئی تھی، کس نے بنائی، کس جگہ بنی، اور اس تلوار کی پوری کیفیت۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں مثال کے طور پر۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں بلکہ زبیر کے بیٹے تھے عبداللہ، عروہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، اس سے عبداللہ بن زبیر سے تقریباً کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 35-40 بلکہ 50-60 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جی کہ عبداللہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، جو آپ کا دادا تھا نا زبیر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا داماد تھا، اسماء کے شوہر، عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھی اسماء، اور ابو بکر نانا تھے، تو یہ نواسا ہوا ابو بکر رضی اللہ کا، اور زبیر کا پوتا ہوا۔ تو اس سے پوچھا کہ جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، آپ کو پتہ ہے وہ تلوار کیسے؟ کہا مجھے سب پتہ ہے۔ اس تلوار جو انہوں نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں استعمال کی تھی، یا خندق میں استعمال کی تھی، یا جہاں بھی استعمال کی، اس تلوار میں کتنے دندانے تھے، یعنی ان کی کھوپڑیوں پہ لگتی رہی، کھوپڑیوں پہ ہیلمٹ ہوتا تھا لوہے کا، اور زیرہ کو کاٹتی رہی وہ تلوار، بہت بڑی تلوار تھی۔ زبیر رضی اللہ عنہ بہت بڑے جنگجو اور بڑی طاقت والے تھے۔ اب اس تلوار میں کیا دندانے تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب زبیر فوت ہوئے تو یہ تلوار عبداللہ کے پاس آ گئی، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ابو بکر خلیفہ بنے، تو عبداللہ کو کہا کہ یہ تلوار مجھے دے دو، اس تلوار کا بڑا کارنامہ ہے، انہوں نے دے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو تلوار عمر بن خطاب نے لے لی کہ یہ عظیم تلوار ہے، بڑے بڑے سرداروں کی کھوپڑیاں اڑائی تھی اس سے۔ اور پھر عمر بن خطاب فوت ہوئے تو یہ عثمان غنی خلیفہ بنے تو تلوار ان کے پاس آ گئی، 11-12 سال ان کے پاس رہی، وہ فوت ہوئے تو علی بن ابی طالب نے لے لی۔ علی بن ابی طالب کے بعد حالات سازگار نہیں رہے تو تلوار واپس عبداللہ نے لے لی، زبیر ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تلوار لے لی، عبداللہ بن زبیر نے۔ اس تلوار کی ایک پوری تاریخ ہے، سبحان اللہ۔ میں اگر بیان کروں، یہ صحیح بخاری کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ میں صحیح بخاری کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ اس تلوار کی تاریخ صحیح بخاری میں ہے، ابھی تو میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو تیر، ترکش، ایک ایک چیز صحابہ کرام نے جو جنگوں میں استعمال کیے نا، ان کی ایک تاریخ تھی۔ اتنی باریکی سے یہ لوگ سبحان اللہ اسلام کو جمع کرتے رہے، اسلامی معلومات کو جمع کرتے رہے۔ اب اس میں ابھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے ایسے گوشے ہیں کہ ایسے ایسے سوالات ہیں کہ ابھی بھی ضرورت ہے کہ اس موضوع پر کتاب لکھی جائے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کے ایک بہت بڑے امریکہ میں کانفرنس ہوئی جس میں سعودی عرب کے ایک ڈاکٹر بھی گئے، ان کی بھی گفتگو کروائی، وہ عالم دین بھی تھے۔ ایک خاتون نے اس مجمع میں سے اٹھ کر سوال کیا، کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں وہ دنیا کا کسی موضوع پر، جغرافیہ ہو، تاریخ ہو، ہاں جی، سیاست ہو، کوئی مسئلہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا حوالہ ضرور دینا پڑتا ہے، ورنہ وہ تیشنا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کی، طب میں، میڈیکل سائنس میں۔ تو ایک خاتون نے سوال کیا کہ جی مجھے ایک سوال کا جواب دیں
کہ میں نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ تو کیا ہے، میں بڑی متاثر بھی ہوں، لیکن ایک چیز میرے ذہن میں کھٹکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے 9 شادیاں کی اور 2 آپ کی لونڈیاں تھیں، 2 خاتون مطلقہ تھی، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو اتنا بزی انسان، اتنا مصروف انسان، تو وہ شادیاں کرتے رہے، تو یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر خواہش بھی زیادہ تھی، یہ مطلب ہے کہ خواہش کی طرف، خواہش پرستی یا شہوت پرستی کی طرف بھی ان کا رجحان تھا، یہ مطلب اس عورت کا کہنے کا یہ تھا۔ اب ایک سوال ہے، اس ڈاکٹر صاحب نے جو میڈیکل سائنس کے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا جی، وہ بھی ڈاکٹر تھی خاتون، کہا آپ تعلیم یافتہ ہو تو مجھے یہ بتاؤ، آپ بھی ڈاکٹر ہو، کہ جو بندہ اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے تو وہ کس طرح کی خاتون سے شادی کرتا ہے؟ پتہ سب کو؟ کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے شادی کی نا، تو آپ نے اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی، اور وہ بھی شادی شدہ پہلے سے تھی، کماری نہیں تھی۔ دوسری شادی کی آپ نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سودا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بہت بڑی تھی، بہت بڑی تھی، اور وہ بھی شادی شدہ، پہلے سے شادی شدہ تھی، کنواری نہیں تھی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک خاتون سے شادی کی ہے، عائشہ رضی اللہ جو کنواری تھی اور چھوٹی عمر کی تھی۔ پھر 1-2 چیزیں اور بھی انہوں نے ذکر کی جو وقت نہیں۔ اس خاتون سے سوال کیا، اب بتا، کہنے لگی میں اب سمجھ گئی ہوں، میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے، اور میرا دل بالکل مطمئن ہو گیا ہے، کیونکہ اس نفسیات کو میں آپ سے بھی زیادہ جانتی ہوں۔ واقعتاً ایسی پاک باز ہستی نے جو اتنی شادیاں کی ہیں، اس میں حکمتیں کچھ اور تھیں۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، اگر کوئی عورت اپنا آپ کو ہبہ کرے، گفٹ کرے، تو آپ کو میں اختیار دیتا ہوں کہ آپ اس عورت کو اپنے لیے قبول کر سکتے ہو، من دون المؤمنین، لیکن یہ جو آپشن میں دے رہا ہوں، یہ خالصۃ اللہ کا، یہ صرف آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے یہ چوائس نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، سورہ احزاب میں خالق رب کائنات اپنے پیغمبر سفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنا نفس آپ کو گفٹ کرتی ہے تو آپ بلا تردد آپ اس عورت کو اپنے عقد میں لے سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں، لیکن صرف آپ کے لیے، مومنوں کے لیے جائز نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں واقعہ بیان کیا کہ خاتون آئی، کہنے لگی وہاب تو نفسی لکا، مجمع میں نے اپنا آپ کو ہبہ کیا، یہ سورہ احزاب کے مطابق ہی۔ آپ نے اس عورت کو دیکھا، اب عورت بظاہر خوبصورت ہے، نوجوان ہے، سب کچھ ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ بار نبوت نہیں اٹھا سکتی، اس کے بڑے تقاضے ہیں، نبوت کے تقاضے ہوتے ہیں، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ نے نبی کی بیویاں اور ہماری مائیں ان کی ذمہ داری لگائی تھی، ڈیوٹی لگائی تھی۔ وَاذْكُرْنَا، یہ جو ہارڈ ڈسک ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ذاکرہ، ہارڈ ڈسک جو کمپیوٹر کی ہوتی ہے اس کو ذاکرہ عربی میں کہتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، آپ کے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے، جبریل پیغام آسمان کا لے کر آتے ہیں، آپ کے گھر میں نبی کی زندگی کا ایک پورا مرحلہ گزر رہا ہے، زندگی کا ایک سلسلہ ہے، ایک نجی زندگی ہے جس سے عام آدمی واقف نہیں۔ وَاذْكُرْنَا، اس کو اپنی ہارڈ ڈسک میں محفوظ کرو، پھر بیان بھی کرو۔ یہ ذمہ داری تھی۔ آپ نے اس عورت کو جواب نہیں دیا، قبول نہیں کیا۔ پھر ایک صحابی کہنے لگا، پھر کافی دیر بعد کہ میرا ہی نکاح کروا دو، پھر آپ نے کروایا، جس کا میں نے کئی بار بیان بھی کیا۔ اب یہ کیفیت ہے جو اس کے اچھا ہر آدمی کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی سے نکاح کر لیں،
صحیح بخاری میں کئی ایسی احادیث ہیں خواتین نے آفر کی، حتیٰ کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے اپنی سگی بہن کی آفر کر دی کہ اللہ کے رسول میری بہن سے نکاح کر لو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، عورتیں تو سکون کو آنے نہیں دیتی، اور تو کیا پسند کرتی ہے کہ میری بیویوں میں ایک اور آ جائے، یعنی اضافہ ہو جائے؟ فرمایا اللہ کے رسول جہاں اتنی ہیں اگر ایک اور میری بہن آ گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی بندی تو نہیں پڑھتی ان تجمع بین الاختین، کیونکہ ام حبیبہ کے شوہر حبشہ میں ہی پھر وہ بیوہ ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حبشہ میں ہی ہو گیا تھا۔ جعفر بن ابی طالب نے نکاح پڑھایا، حق مہر نجاشی نے دیا۔ اچھا اب یہ حق نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ یہ تو قدرتی مجھے یاد آ گیا، نکاح ہو رہا ہے ام حبیبہ کا حبشہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مدینے میں، نکاح کس نے پڑھایا، کیسے پڑھایا، آپ کا وکیل کون تھا، پھر حق مہر نجاشی نے دیا، کتنا دیا، ولیمہ کیسے ہوا، سب کتب احادیث میں موجود ہے باریکی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح پہلے زید سے ہوا، وَإِذْ قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا کہا، پھر عدت گزر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں نکاح کر لوں، لیکن زمانہ جاہلیت کی رسم آڑے آئی ہوئی تھی کہ زید بن محمد لوگ کہتے تھے، یہ لے پالک یعنی منہ بولا بیٹا تھا زید۔ اب منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ ملتا تھا زمانہ جاہلیت میں، وہ وراثت میں بھی حقدار تھا، اور اس کی بیوی منہ بولے باپ کی بہو ہوتی تھی سگے بیٹے کی طرح، تو نکاح حرام تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا خاتمہ میں کرواتا ہوں، اس رسم کا بھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح آسمان پر کروا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ اندازہ لیں یہ تاریخ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کی یہ تاریخ کہاں ہے؟ قرآن میں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب سے ہوا تو اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ زید کی بیوی تھی، تو زید واحد صحابی ہیں جس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، وَإِذْ قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا کہا کہ جب زید نے اس کو اپنی ضرورت پوری کر لی، طلاق دے دی، ہوگی طلاق نچاکی کی صورت میں، جو کچھ بھی معاملات تھے ہم آنگی نہیں ہو سکی، عدت گزر گئی، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان پر تیرا اسے نکاح کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، زینب فرمایا کرتی تھی کہ تم بھی اپنے اپنے فخر کرتی ہو نا کہ میرا نکاح یوں ہوا، میرا نکاح یوں ہوا، او اللہ کی بندیو میرا نکاح رب نے پڑھایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں کے اوپر۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فخر کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ایک ایک چیز رب نے لاکھوں سینوں کے اندر بھی محفوظ کروا دی، کتابوں کے اندر محفوظ کروا دی۔ آج بھی قرآن کے حافظ بھی دنیا میں ملیں گے، حدیث کے حافظ بھی ملیں گے، اور اسماء الرجال کے حافظ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ یہ رب نے اپنا دین کیسے محفوظ کروایا، ابھی تو میں بیان ہی نہیں کر سکا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ گوشے اور وہ پہلو جو بالکل عام لوگوں سے اوجھل تھے، رب نے وہ بھی کتابوں میں اور سینوں میں محفوظ کروا دی، اور ہم آج ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن یہ جو میلاد بنانا اور اس پر جو کچھ ہوا، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، میرا نہیں، امت مسلمہ کے ہر سنجیدہ شخص کا، اسلام کے نمائندے ہر شخص کا۔ کافر ہنس رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں۔ شیطان اپنا کام کر گیا، شیطان نے جو کرنا تھا وہ کر گیا۔ ایک پوسٹ آپ نے دیکھی ہوگی،
ایک پوسٹ مجھے ایک ساتھیوں نے بھیجی، میری عادت نہیں کمنٹ کرنے کی، نہ پڑھنے کی، اتنا وقت ہوتا ہی نہیں ہے، بالکل وقت نہیں ہمارے پاس، لیکن میں مجبور ہو گیا اس پر کمنٹ کروں۔ آخر میں نے لکھا، یعنی ایسی اس موقع پر جو نبی کے نام پر، نبی کی محبت کے نام پر جو کچھ ہوا ہے نا، کہ علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میں کہتا ہوں یہودی بڑی دور کی بات ہے، مسلمان بھی شرما گئے۔ ایسی حرکات ہوئی، ایسے نبی کے نام پر ہمارے وطن عزیز میں جو لوگوں نے کیا ہے۔ کعبہ بنایا ہوا ہے، کعبہ بیت اللہ، اور اس کے پاس جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے شاید دیکھی ہوگی یا لوگوں نے آپ کو دکھائی ہوگی، ممکن ہے کئی آپ میں سے جو بیٹھے انہوں نے آنکھ سے بھی دیکھا ہوگا، کراچی میں ہی ہوا۔ اب جو کچھ اس بیت اللہ کے ارد گرد ہو رہا تھا نا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے اور قرآن میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ انفال میں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، کہ یہ جو مکہ کے مشرک ہیں یا ارد گرد کے مشرک ہیں، یہ بیت اللہ کے پاس آ کر یہ کس طرح کی عبادت کرتے ہیں؟ الا مکاء و تصدیہ، ان کی عبادت سوائے سیٹیاں مارنے اور تالیاں بجانے کے کچھ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے لفظ ہے، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، ڈھول باجے اور ڈانس۔ یہ سورہ انفال میں اللہ نے بیت اللہ کے ارد گرد جو مشرکین مکہ کا جو منظر تھا نا، اس کی تصویر کشی کی ہے۔ بہرحال میں نے پچھلے جمعے میں یہ چیزیں بیان کی تھی، اس لیے میں نے بیان کی کہ اگر آج اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کی سیرت بھی اسی طرح اپنانی پڑے گی، سیرت، صورت، اخلاق، کردار جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور امت اسلامیہ کے علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، مفسرین نے جیسے بنائی تھی۔ جیسے وہ پاک باز ہستیاں اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئی، اسی نہج پر چل کر ہم بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ وہ کرنا قرآن کریم نے اللہ نے کیا فرمایا، آخری بات یاد رکھنا، یاد رکھنا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، لفظ ذرا غور کرنا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کے اسوہ، طریقہ اور اوامر کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین الہدیٰ، جبکہ ہدایت بالکل واضح ہے روز روشن کی طرح، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو، منہج کو، کسی اور نظریے کو اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر جدھر وہ جانا چاہتا ہم چلائیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، لیکن ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، جنت نہیں، اس لیے جہنم، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بڑی بری جگہ ہے۔ المومنین سے مراد کیا ہے؟ یہ میں نے کئی مرتبہ پہلے بیان کیا، آپ میں سے کئی نے سنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ المومنین سے مراد کون ہے، جن کا اسوہ، جن کا کردار ہمارے لیے ہے، کہ وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جزاکم اللہ۔